لاہور کے، گجرانوالہ کے، کوہاٹ کے، تقریباً میں لگاتار دوروں میں رہا ہوں یہ 2-3 ہفتے. یہ باتیں نہیں رہتی جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کی راہوں کو اپنا لیتا ہے، پھر یہ باتیں نہیں رہتی. لیکن یہ دعائیں، اپنے باپ کا سال منانا، اپنے ماں کے لیے، دادی کے لیے، دادا کے لیے دعائیں کرانا، یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ جی صرف کھانا پکا لیں، لوگوں کو بلائیں اور بس ایک ہی سپیڈ ہوتی ہے جی دعا کرو، جی دعا کرو، گل مکی. اس دعا کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے گھر میں ذکر بھی کیا جائے اور ایسی ہستی کا کیا جائے جس کی وجہ سے اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے. ان کا ذکر کرو نا. یہ بچے، یہ ساری نعمتیں، مانا کہ یہ سب کچھ ہمارے دل و جان ہے، ہم ان کو اپنے لیے بہت قیمتی سمجھتے ہیں. لیکن حدیث شریف میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی ایماندار اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اپنے باپ، اپنے بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. تو پیغام مصطفیٰ سنو، رسول اللہ کی تعلیم سنو. اپنے بچوں کے لیے قیمتی لباس لینے والوں، اعلیٰ برانڈ کے کپڑے خریدنے والوں، اعلیٰ سکولوں کی تعلیم دلوانے والوں، کبھی یہ تو سوچو کہ کل قبر میں مصطفیٰ کو کیا جواب دینا ہے. کہلاتے ہم نبی کے امتی ہیں. غیر مذاہب کو دیکھو، جاپان میں پچھلے 30 سال سے چوری نہیں ہوئی، کوئی ڈاکہ نہیں ہوا، کسی کی جیب نہیں کٹی، کوئی قتل نہیں ہوا. روڈ پہ 1 کروڑ روپیہ پھینک دو، کوئی مڑ کے نہیں دیکھے گا. کہتے ہیں وہاں پہ کچھ دنوں کے لیے چاول مہنگا ہوا، انہوں نے اتنا ذخیرہ کیا کہ اگلے 20 سال تک وافر مقدار میں چاول ذخیرہ کر دیا انہوں نے، اور قیمتیں ڈبل تھی، بالکل مختصر رہ گئی. لوگوں نے پھر بھی چاول کھانا چھوڑ دیا. ہمارے ہاں جس کی قیمت بڑھ جائے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں 2 کلو چاہ کے نو، کل کے پتہ اور مہنگا ہو جائے. تو جب تک آپ مہنگے نہیں ہوں گے، خود مہنگے نہیں ہوں گے، تو آپ کو ہر چیز مہنگی لگے گی. قدر و منزلت چیز کی سمجھو. ایک مرغی گھر میں پکانے کے لیے لاتے تھے، ماں باپ بھی کھاتے تھے، بہن بھائی بھی، جن کی شادیاں ہو جاتی تھی ان کے بچے بھی ہوتے تھے آگے سے، وہ بھی کھاتے تھے. ایک مرغی، 10 مرغیاں ذبح کر کے گھر میں پکائیں. گھر کے 4-5 افراد ہیں. کہتے ہیں جی مزہ پھر بھی نہیں آیا، وائٹ کڑھائی کیسی بنائی ہے، ٹکے بنائے ہیں جی، نہیں وہ مزہ نہیں آیا. خرچے بڑھتے جا رہے ہیں. روڈ پر بڑی شادر و نادر ایک گاڑی چلتی تھی FX پرانی، لوگ گھروں میں مبارکیں دینے آتے تھے، تو سرکار کی دیے مبارک ہو. ادھر ذرا روڈ پہ چڑھ کے دیکھو کیا سپورٹیج تو پتہ نہیں کیڑیاں گڈیاں. ایک ہی رولا ہے، مہنگائی ہو گئی ہے جی، بڑی مہنگائی ہو گئی ہے. ریڈی والے کے پاس موبائل دیکھو گے تو 30,000 سے زیادہ مہنگا ہے. مہنگائی بڑی ہو، اور تو خود کیوں نہیں مہنگا ہوتا؟ اصل مہنگائی کیا ہے؟ مہنگا وہ ہے کہ جو میرے مصطفیٰ کا نوکر ہو گیا ہے، جو نبی کا غلام ہو گیا ہے. بریلوی بننے سے بات نہیں بنے گی، سنی بننے سے بات نہیں بنے گی، شیعہ بننے سے بات نہ بنے گی، دیوبندی، اہل حدیث، یہ سب ٹوپی ڈرامے ہیں. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اسلام تو یہ ہے کہ حضرت عمر تلوار لے کے آتے ہیں خاتم النبیین کو قتل کرنے، لیکن وہی عمر ہے
کہ میرے مصطفیٰ کا اخلاق اتنا چنگا تھا کہ 23 لاکھ مربع میل کے بادشاہ بن گئے. غیر مذہبوں کے لیے بھی دل میں جگہ رکھو, ان کے لیے بھی نرم گوشہ رکھو. ہم مسلمان ہیں جی, ببانگ دول کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں, گالی ہم بڑی اچھی دے لیتے ہیں, بات بعد میں کرتے ہیں, گالی پہلے دیتے ہیں, جھوٹ چون کے بولتے ہیں. ادھر غیر مذہبوں کو سمجھاؤ نا. ہم دودھ میں پانی ڈالتے ہیں, ان کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آئے گی, وہ 6 گھنٹے سوچتے رہیں گے کیا کیا مطلب ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی. ان کو سمجھانا مشکل ہو جائے گا. اور بھائی دودھ کے ساتھ بھی اتنی ناانصافی. آپ ان کو کہیں جی دالوں میں ملاوٹ کی ہے, وہ سوچ سوچ کے پریشان ہو جائیں گے, یہ کیا کہہ رہا ہے. کہلاتے ہم مسلمان ہیں, اینٹیں پیس کر مرچوں میں ڈالنے والے مسلمان. ریڑیوں پہ بیچنے والا مزدور, یہ اچھے اچھے پھل سیب مالٹے کینو. امیروں کے گھر تو جاتے ہیں, وہ بیچارے کھا نہیں سکتے, کیوں ڈاکٹر نے ان کو اسکیجول بنا کے دیا ہوا ہے. سیب کھانا ہے تو آدھی پھاڑی, پورا سیب تو نہیں کھا سکتا, تیرا شوگر ہے. چاول وہ نہیں کھا سکتا. یہ ریڑی والوں کے پاس جو فروٹ آتا ہے, یہ مزدور پیک کرتا ہے. ہمارا مزدور ہمارے غریب طبقے کے لیے ہی, غریبوں کے لیے ہی وہ غلط اس کی سوچ ہے. اوپر چنگے چنگے پھل, نیچے ترکے ہوئے کچے لگے ہوتے ہیں. کہلاتے ہم مسلمان ہیں. کہاں کی مسلمانی. گھروں میں بہنیں, بیٹیاں, مائیں ڈرامہ دیکھا ہے, وہ جھوٹ کے اوپر کوشش کریں گی, اسی کے اوپر ہی. ایک بڑا برا نظام ہے جو غیر مذہبوں کا ہے, لیکن وہ ہمارے پاس ہے. اور جو ہمارا اچھا نظام ہے وہ غیر مذہبوں کے پاس ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. پہلے 6-7 مہینے تک, 6-7 سال تک انگریز اپنے بچوں کو اخلاقیات پڑھاتے ہیں. بات بیٹا کیسے کرنی ہے, محفل میں کیسے بیٹھنا ہے, جھوٹ بولنا ہے یا نہیں بولنا, ہر چیز سمجھائی جاتی ہے. ہم لوگ 6 سال تک, 7 سال تک بچوں کو ABC رٹا کے تھک گئے ہیں. اے سے ایپل, بے سے بی سے بال, سی سے کیٹ. اور تو اپنے نبی دا منشور پڑھا بچوں کو نبی کی تعلیم بتا, کلمہ بچوں کو یاد ہو, درود شریف بچوں کو آتا ہو, اخلاقیات آتی ہو, دادی سے کیسے بولنا ہے, نانی کے سامنے کیسے پیش ہونا ہے. جب تک تعلیم مصطفیٰ والی نہیں ہوگی تب تک ہم بریلوی ہو سکتے ہیں, دیوبندی ہو سکتے ہیں, بھابی ہو سکتے ہیں, شیعہ ہو سکتے ہیں, مسلمان نہیں ہو سکتے. تو لڑنے کی بات نہیں ہے. گھروں میں جتنی بیویاں بیٹھی ہیں ان بیویوں کو میری تاکید ہے, جو کام کرو ہر کام سے پہلے, آج کل تو الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا لوگوں نے آزمایا ہے. آپ لوگ غور کریں ذرا. میں ایک بڑی عجیب بات کہنے لگا ہوں. وہ ایک کھانا پکانے والا ایک بندہ ہے, نام اس کا مبشر صدیق ہے, یوٹیوب پہ. اس کے علاوہ اور کئی ہے جن کی عادت ہے وہ اپنا کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو پہلے کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بولو سبحان اللہ, بولو بھائی سبحان اللہ. اور ان لوگوں نے دیکھا کہ اس بسم اللہ نے ان کے گھر کے اندر بڑی برکت دی ہے.